بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زياد بن خدير قال لعمر رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. حضرت زیاد بن حدیر ایک تابعی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: عن زیاد بن حدیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. آج هل تعرف ما يهدم الاسلام، ان سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ان سے زیاد بن حدیر سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ کون سی بات ایسی ہے جو اسلام کی عمارت کو منہدم کر کے رکھ دیتی ہے، اسلام کی عمارت کو گرا دیتی؟ قال: قلت لا. زیاد بن حدیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. قال: يهدمه زلة العالم. تو فرمایا کہ عالم کی لغزش اور اس کی غلطی یہ اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتی ہے. وجدال المنافق بالکتاب، اسی طرح منافق شخص کا قرآن کریم کے حوالے سے جھگڑا کرنا، الجھنا، یہ عمل بھی اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے. وحکم الائمۃ المضلین، اور گمراہ حکمرانوں کا غلط سلط احکام جاری کرنا، غیر شرعی احکام جاری کرنا، یہ بھی اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتا. دین اسلام چند بنیادی ستونوں پر قائم ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دین اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی جس کے مختلف حصے ہیں، مختلف شعبے ہیں، اور وہ دین اسلام کی عمارت چند ستونوں پر قائم ہے. وہ بنیادی ستون وہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اسی طرح ایمان. تو ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، یہ 5 اسلامی بنیادی ارکان ہیں جس پر پورے دین اسلام کی عمارت قائم ہے. پورے دین اسلام کی عمارت، اس کی بنیادیں، یہ ارکان اسلامی اس کی بنیادیں ہیں. تو فرمایا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اسلام کی بنیادوں کو اور اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتا دیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو اسلام کی عمارت کو کمزور کر دیتی. ذلت العالم، عالم کی لغزش، عالم کی غلط بیانی، اس کا غلط بات کرنا، غلط مسئلہ بتانا، غلط رہنمائی کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے. کیونکہ ایک عالم کی لغزش طرح صرف اس کی لغزش نہیں ہوتی، جو لوگ اس کی اقتداء اور پیروی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس لغزش اور اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو عالم کی لغزش کے اندر ایک بڑی آبادی کی لغزش موجود ہوتی ہے، بڑی آبادی کی غلطی موجود ہوتی ہے. کیونکہ صاحب علم ہے، اللہ جل شانہ نے علم عطا کیا، بڑا طبقہ اس کی اقتدار اور پیروی کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے چل رہا ہوتا. اب اگر وہی دنیا کے اندر بھی اگر کوئی لیڈر ہو، کوئی جو مقتدا ہو، جو لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں، اگر سامنے والا لیڈ کرنے والا غلط چلے گا تو پیچھے جتنے بھی پیروکار ہوں گے وہ سب غلط راستے پر جائیں گے. یہی حال صاحب علم شخص کا ہے.
دینی امور کے اندر لوگ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اب اگر خدا نخواستہ وہ غلط کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی غلط راستے پر چل جاتے ہیں. بعض روایات کے اندر یہ بات لکھی ہے، واقعہ ایسا لکھا ہے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گزر رہے تھے، سامنے سے ایک بچہ بھی گزرا، بارش ہو رہی تھی، راستے میں کیچڑ تھا. امام صاحب رحم اللہ نے بچے سے کہا کہ بھائی چلتے ہوئے ذرا سنبھل کر چلو، کہیں پھسل نہ جاؤ، کہیں پھسل کر گر نہ جاؤ، چوٹ نہ لگ جائے. وہ بچہ سمجھدار تھا، جانتا تھا، کہنے لگا کہ میرے پھسلنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو پھسلنے سے بچائیے، کیونکہ اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی، امت کے ایک بڑا طبقہ پھسل جائے گا. مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھیں. اگر ایک عالم کی جس کی لوگ اقتداء کر رہے ہیں، پیشوا کے مختلف جس کی لوگ جو ہے پیچھے چل رہے ہیں، خدا نخواستہ وہ غلط کر جاتا ہے، وہ پھسل جاتا ہے، راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، تو پیچھے چلنے والے بھی اسی کی اقتداء میں جو ہے غلطی کا شکار ہو جائیں گے، وہ بھی بھٹک جائیں گے، وہ بھی غلط راستے پر آ جائیں گے. تو یوں اسلام کی عمارت جو لوگوں کے عمل سے قائم تھی وہ منہدم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی. دوسری بات بیان فرمائی کہ وجدال المنافق بالکتاب، منافق کا قرآن کریم کے حوالے سے جھگڑا کرنے کا مطلب اس میں رائے زنی کرنا، اپنی رائے قائم کرنا، اس کا مطلب بیان کرنے میں اپنی جانب سے تشریح کرنا اور وہ مطلب بیان کرنا جو اس کے ذہن میں. تو قرآن کریم میں رائے زنی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ عمل تو ایک منافق کر سکتا ہے، مخلص مسلمان یہ نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم کا وہ مطلب بیان کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک معتبر ہے، حضرات صحابہ نے بیان کیا اور امت کے علماء نے، اکابر اور اسلاف نے اس کو قابل قبول قرار دی. تیسری بات بیان فرمائی کہ حکم الائمۃ المضلین، کہ گمراہ سرداروں کا احکام جاری کرنا، غیر شرعی احکام جاری کرنا، ایسے احکام جاری کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اس سے بھی اسلام کی عمارت منہدم ہو جاتی. کیونکہ انہی پر اسلام کی عمارت ہے. لوگ اپنے دین کے اندر علماء کی پیروی کرتے ہیں اور علماء قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں. اسی طرح لوگ اپنے حکمرانوں، اپنے سرداروں اور اپنے لیڈروں کی پیروی کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اگر یہ لوگ غلطی پر چلے جائیں، غلط راستے پر چل جائیں، تو جو لاکھوں لوگ ان کی اقتداء کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی سب غلط راستے پر آ جاتے ہیں. اس لیے ہر حال میں ایک صاحب علم کو اپنے ہر عمل کے اندر پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ذرا سی اس کی لغزش، ذرا سا اس کا بھٹک جانا بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا بھی باعث بن سکتا ہے، بھٹکنے کا اور غلطی کا بھی باعث بن سکتا ہے. اللہ جل شانہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.